پھر قائد صاحب کہتے ہیں کہ یہ NRO آپ مانگ رہے ہیں. تھینک یو اجمل, تھینک یو فار انوائٹنگ می. دونوں کے اوپر ہی بات کر لیتے ہیں, رانا ثناء اللہ کے اوپر بھی اور خواجہ آصف کے اوپر بھی. دونوں ہی کریڈیبل نہیں ہے, دونوں ہی نالائق ہیں, دونوں کو ہی عوام نے ریجیکٹ کیا, دونوں ہی ہارے ہوئے ہیں. خواجہ آصف جو ہیں وہ سیالکوٹ میں ایک بہت جیدار خاتون رہنا ڈار سے ہارے ہوئے ہیں اور مفت کے اس وقت منسٹر بنے ہوئے ہیں. اور بائی دا وے یہ وہ ترجمان ہے جس نے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر جو اس نے فوج کے بارے میں ہرزہ سرائی کی, تو یہ شخص تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو جو ہے کوئی دستہ سلوٹ بھی کرے اور یہ مفت کا ڈیفنس منسٹر بنے. جو اس نے فوج کے بارے میں بات کی, میرا تو خیال ہے کہ اس کو تو کوئی حق ہی نہیں پہنچتا. پھر رانا ثناء اللہ کے بارے میں آ جاتے ہیں. یہ فیصل آباد سے چودھری نثار جٹ سے ہارا ہوا ایک شخص ہے جو اس وقت مفت میں پارلیمان میں نہیں, رانا صاحب نے تو اپنی شکست تسلیم کی تھی نا, لیکن پھر بھی منسٹر ہے نا. He is again a minister. Once people rejected you, جب آپ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں, ووٹ کے ذریعے آپ آتے نہیں, پھر اس کے بعد آپ لیسیاں لگا کے دوبارہ پارلیمان میں آ جاتے ہیں, منسٹر بن کے معزز بن کے بیٹھ جاتا ہے, تو عوام کی نظر میں تو کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. چودھری نثار جٹ نے ان کو بڑے برے طریقے سے ہرایا ہوا ہے. اس کے بعد اگر NRO کی بات کریں کہ جی پاکستان تحریک انصاف کو NRO چاہیے, اصل میں جو خود NRO کی پیداوار ہوتے ہیں نا, جو کار کی ڈگی میں بیٹھ کے برقع پہن کے پچھلے دروازے سے آ کے بوٹ چاٹ کر کے اور عوام سے ہارے ہونے کے باوجود فارم 47 کے ذریعے جب وہ بنا لیتے نا 17 سیٹوں والی جماعت, تو ان کو خواب میں بھی NRO اس لیے نظر آتا ہے, وہ دوسروں کے بارے میں بھی ایسا سوچتے ہیں کیونکہ وہ خود کون بیٹھا, میں کنفیوز ہو گیا ہوں کیونکہ ایک سے زائد لوگوں کے بارے میں یہ روایت ہے. نہیں, یہ وہ گائے چوری نہیں تھی جو ہمارے اوپر ڈالی گئی تھی کار کے ڈگے میں 9 مئی کی آڑ میں, جو گھٹیا قسم کے ہمارے اوپر وہ کیے گئے تھے FIR. یہ بہت سارے سب کو پتا ہے کہ شہباز شریف اور ان لوگوں کے بارے میں بڑی سب کو پتا ہے کہ یہ کار کی ڈگی میں بیٹھ کے جو ہے نا وہ برقع پہن کے جایا کرتے, ساری دنیا کو یہ باتیں پتا ہے, اٹس ناٹ اے بگ ڈیل, عادت ہے. تو چونکہ خود NRO کی پیداوار ہے اس لیے دوسروں کے بارے میں NRO کی باتیں کرتے ہیں. اگر میری لیڈر عمران خان کو NRO چاہیے ہوتا تھا نا, تو وہ پہلے دن 9 مئی کے بعد, ویسے وہ 9 مئی کا جب واقعہ ہوا تھا نا فیبریکیٹڈ, وہ جیل کے اندر موجود تھا اور میں خود ڈیرہ غازی خان میں موجود تھی اور ہمارے اوپر ساری جھوٹی بوگس FIR ہے. تو اس وقت میرے لیڈر نواز شریف کی طرح جو ہے نا وہ پلیٹرز گرا کے 150 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر ملک سے بھاگ چکے ہوتے ہیں, لیکن میرے لیڈر نے جیدار ہے, بہادر ہے, ملک کے اندر اپنا مقدمہ اور عوام کا لڑنا پسند کیا. اب میں خط کے اوپر آ جاتی ہوں, یہ دونوں کی اتنی ورت نہیں ہے, رانا ثناء اللہ کی اور خواجہ آصف کی عوام میں ہارے ہوئے لوگ, کہ میں ان کا جواب دے سکوں. بہتر ہے کہ وہ ریحانہ ڈار اور جو ہے وہ نثار جٹ صاحب کو جواب دے دیں کیونکہ انہوں نے ان کو میدان میں ہرایا ہوا ہے. تو میں خان صاحب کے خط کے اوپر آتی ہوں. دیکھیں اجمل, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ دو ایسے شخص کی بات ہے اور یہ اوپن لیٹر ہے, یہ کوئی بند دروازے کے پیچھے نہیں لکھا گیا ہے, اس کا متن سارا میڈیا کے سامنے موجود ہے. ایک اوپن لیٹر ہے, ایک ایسا لیڈر جو پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر ہے, جو کہ اس وقت اسیر ہے, بے گناہ اس وقت کال کوٹڑی میں ہے, اور وہ ایک ایکس پرائم منسٹر بھی اور پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی PTI کا سربراہ بھی ہے. وہ ایک اسیر شخص جو ہے وہ ایک جیل سے خط لکھتا ہے اور وہ اس شخص کو لکھتا ہے جو کہ پاکستان کا اس وقت جو ہے وہ چیف ہے. تو جو خط ان میں جو متن لکھا گیا ہے, میری صرف آپ سے ایک سوال ہے. آپ یوں کریں کہ وہ ابھی میں سوشل میڈیا ہی دیکھ رہی تھی, تو پنجاب میں اس وقت انکروچمنٹ کے نام پہ لفظ تو بڑا سخت ہے, لیکن آپ امیج دیکھیے گا, مسجدیں بھی گرائی جا رہی ہیں, 7 فٹ کے جو لوگوں کے وہ ایجز ہیں وہ بھی. ہمیں انکروچمنٹ کے اوپر کوئی اعتراض نہیں اگر کسی نے زمین کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے, لیکن 17 سیٹوں والی جماعت نے تو خود ملک کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. تو یہ شیڈ گرا رہے ہیں. تو ابھی میں سوشل میڈیا دیکھ رہی تھی, اتنا خوف ہے پنجاب کے اندر کہ کسی نے یہ نہیں لکھا ہوا کہ کون سے شہر میں جو ہے وہ لوگوں کے گھر گرائے جا رہے ہیں, ریڑیاں غریبوں کی جو ہے وہ توڑی جا رہی ہیں. صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ کچھ تو خدا کا خوف کرو. وہ تو کہہ رہے ہیں ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن ہے, وہ تو ہونا چاہیے. تو پھر خود ناجائز حکومت جو ہے, خود ناجائز حکومت ہے, 17 سیٹوں والی جماعت ہے جو الیکشن جیتے نہیں ہے, ناجائز طریقے سے جو ہے وہ ملک پر قابض ہو کے بیٹھی ہوئی ہے. اپنے بارے میں ان کا کیا خیال ہے؟ اچھا, مجھے اس خط کے اوپر ابھی تک جو ہے آفیشلی صحافی مجھے آفیشلی ابھی تک میں I'm unable to yet seek the answer from the establishment یا ISPR یا متعلقہ جو محکمہ جات ہے, ابھی تک مجھے کوئی جواب نہیں ملا, معلومات نہیں ہے میرے پاس. آنیسٹلی میں آپ کو آنر بتا رہا ہوں. لیکن جو گورنمنٹ کا ریئیکشن ہے وہ میں نے آپ کو 2 منسٹرز کی جو گورنمنٹ تو مفت کے مامے بنی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. بٹ ہوا یہ ہے کہ مین ویلی اسپیچ میں سرٹن نیوز چینل اور سرٹن نیوز آؤٹ لیٹس نے سورسز سے یہ خبر چلائی ہے کہ جو سیکیورٹی سورسز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ خط موصول نہیں ہوا اور نہ ہی ایسا کوئی خط ان تک پہنچا ہے. پہنچے گا تو وہ اس کے اوپر جواب نہیں دیں گے. وہ سمجھتے ہیں کہ
سیاستدانوں کو آپس میں بات کرنی چاہیے, ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. دس از واٹ بینگ رپورٹڈ تھرو سورسز. سو اجمل, لیٹ می آنسر اٹ. پہلے دوبارہ سے ریفریس کر لیتی ہوں کہ خط جو ہے وہ میرے لیڈر خان صاحب نے لکھا ہے, چیف کو لکھا ہے, اور خط ایک اوپن لیٹر ہے, کوئی ایسا ڈاکومنٹ نہیں ہے جو کسی کی نظر سے چھپا ہوا. ساری میڈیا کے اوپر جو ہے اس کا متن بھی موجود ہے. اور جو ابھی میں آپ کو پنجاب کی بات کر رہی تھی کہ کوئی شہر نہیں بتا سکتا, کوئی پنجاب کی حکومت کا نام ڈر کے مارے نہیں لے سکتا, اتنا خوف ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ سبدی ماں آ گئی ہے, سبدی ماں آ گئی, وہ پنجاب میں سب بچے کھا گئی ہے, تو کوئی ڈر کے مارے نا اس کے بارے میں نیوز نہیں کر سکتا کہ فیک نیوز کی آڑ میں جو ہے نا اس کو اٹھا لیا جائے گا, اریسٹ کر لیا جائے گا. تو سوشل میڈیا پہ لوگ احتجاج تو کریں لیکن بیچارے شہر کا نام نہیں لے سکتے, حکومت کا نام نہیں لے سکتے, سی ایم کا نام, پنجاب کا نام نہیں لے سکتے. اتنا ڈر, خوف اور ٹیرر پھیلایا ہوا ہے. تو وہاں پہ جب میرے لیڈر نے اتنی جرت کی, حساس معاملے کے اوپر میرے لیڈر نے ایک خط لکھا اور اس میں بہت ساری باتیں ایسی کی جو کہ ایک ایسا جرت مند لیڈر ہی بات کر سکتا ہے ایک حساس معاملے کے اوپر سینسیٹیو ہو کے. اور سب سے بڑی بات جو لیٹر میں سب سے پہلی بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ ملک بھی میرا, یہ فوج بھی میری ہے. یہ لکھا ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی, مجھے اجمل سمجھ نہیں آتی کہ جو حکومتی ترجمان یا ان کے جو لیپالک لوگ ہیں یہ کس چیز کے مامے بنے ہوئے ہیں. وائی دے ہیو ٹو آنسر اٹ. ان کو کس چیز کا خوف پڑ گیا, ان کو کیوں غشی کے دورے پڑ رہے ہیں حکومت کو, ان کو کیا ایسی ٹینشن ہو گئی ہے. جب وہ خط جائے گا, وہ آفیشلی کوئی جواب آئے گا تو تب ہم بات کریں. اور یہ جو کون سے ذرائع ہیں جس کے ذریعے کہہ رہے ہیں کہ جی فلانے ذرائع سے, تو فلانے ذرائع سے, لائٹر نوٹ بندے اغوا ہوتے تھے, کیا خط بھی غائب ہو گیا ہے. سوشل میڈیا پہ سارا کا سارا موجود. اچھا, ویسے یہ جو سوچ ہے, یہ جو اپروچ ہے, یہ تو ادارے کے ہاں اکثر ہم نے ان کی پریس بریفنگ میں اور دیگر نوٹس میں بھی دیکھا ہے. دے فرملی بلیو, وربلی ہم نے سنا ہوا آن ایئر کہ جی سیاستدانوں سے بات کرنی چاہیے, ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. واٹ ایف کہ اگر آپ کو رسپانس یہ آتا ہے کہ آپ سیاستدانوں سے بات کریں, حکومت سے بات کریں؟ نہیں تو اسپیکولیشنز تو کچھ بھی ہو سکتی ہے, اسامپشنز تو کچھ بھی ہو سکتی ہے. میرا خیال ہے کہ میرے لیڈر نے جو باتیں کی ہیں, جن چیزوں کو اجاگر کیا, جس طرح ان کو ملک کی فکر ہے, پاکستان کی فکر ہے, افواج کی فکر ہے, اداروں کی فکر ہے, ساری دنیا کو بتائے کہ 17 سیٹوں والی جماعت جو ہے وہ ایک سیاسی لاش ہے, اس کا بوجھ یہ تو آپ کا موقف ہو گیا. اب زرتائی صاحبہ ایک اعتراض بھی ہے جو کہ اوپینین کی صورت میں یہاں پر آ رہا ہے. وہ اعتراض یہ ہے کہ یہ جس چیز کے اوپر جمہوری جماعتیں یا جمہوری رہنما ہمیشہ تنقید کرتے ہیں وہ فوج کا عمل دخل یا فوج کا سیاسی کردار ہے, لیکن انہیں خط لکھ کے آپ ان کے کردار کو بڑھا رہے ہیں, کم نہیں کر رہے. یہ خط آپ نے صدر مملکت آصف علی زرداری کے نام کیوں نہیں لکھا؟ یہ خط آپ نے وزیر اعظم شہباز شریف کے نام کیوں نہیں لکھا؟ آپ نے اس سے پہلے خط چیف جسٹس کے نام لکھ رکھا ہے, آئینی عدالت کے سربراہ کے نام لکھ رکھا ہے. وائی اے لیٹر ٹو دی آرمی چیف؟ وائی؟ یہ کیا جمہوری اپروچ ہے؟